پھر کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما انعم اللہ علی من نعمت قط بعد اذ ہدانی اللہ للاسلام۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو نعمتیں کی تھی، جتنی بھی نعمتیں کی تھی اسلام لانے کے بعد، جب اللہ نے مجھے ہدایت دی اسلام کی، اس کے بعد جتنی بھی نعمتیں کی تھی، اعظم فی نفسی من صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نفس کے مطابق میرے نفس میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سچ بولا۔ جنگ تبوک سے واپسی ہے اللہ کے رسول، میں نے سچ بولا، یہ اللہ تعالیٰ کی میرے اسلام کے بعد مجھ پر سب سے بڑی نعمت تھی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ یہ غزوہ تبوک یہ رومیوں کے خلاف تھا۔ رومی ایک بہت بڑی روم کی طاقت ہے، سلطنت ہے، جس کا قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ الف لام میم غلبت الروم، ایک سورت کا نام ہی روم ہے۔ مسلمان ان قریب ان کو مغلوب کر دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اور یہ بڑے طاقتور تھے، بڑی سپر پاور تھے، اس وقت کہا جاتا تھا ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں۔ تو یہ کس طرح یہ واقعہ ہوا جنگ تبوک کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا، صحابہ کو بھی علم نہیں تھا۔ وہاں سے کچھ قافلے آتے تھے تجارت کی غرض سے مدینے میں، تو کچھ لوگوں نے آ کر مدینے میں جب تیل وغیرہ زیتون کا بیچتے تھے، انہوں نے آ کر بتلایا کہ کیسر روم کا جو اس وقت بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیسر کہا جاتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں صدر کہا جاتا ہے، وزیر اعظم کہا جاتا ہے، حالانکہ نام الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں یا وزیر اعظم۔ اسی طرح اس وقت روم کا جو سربراہ ہوتا تھا اس کو کیسر کہا جاتا تھا۔ تو کیسر روم تیاری کر رہا تھا مسلمانوں کے خلاف، اور اس نے وہاں پر جو عرب قبائل تھے ان کو جمع کر لیا تھا، ان میں عیسائی بھی تھی عرب وہاں روم میں، ان کو جمع کیا، دوسرے ارد گرد میں عربوں کو جمع کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس کو پتہ تھا کہ یہ عربوں کے ساتھ عرب ہی صحیح مقابلہ کر سکتے ہیں، تو اس نے بڑے لشکر تیار کر رکھے تھے۔ تو جب یہ وہاں قافلے جاتے تھے تو ایک قافلے کے ایک شخص نے بتلایا کہ مسلمانوں کو اور صحابہ کو یہ اطلاع دی کہ وہاں پر جو کیسر روم ہے بڑی لشکر کی تیاری کر رہا ہے، اس نے بڑے لشکر تمہارے خلاف جمع کیے ہیں اور وہ عنقریب تمہارے اوپر حملہ کرے گا مدینے میں۔ جب یہ پتہ چلا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حملے سے پہلے تیاری کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، تیاری کری، آپ نے فرمایا اپنی سواریاں تیار کرو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار فرمایا۔ 30,000 کا لشکر تھا جو تبوک کی طرف نکلا۔ یہ تبوک جو لفظ ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ تبوک ایک چشمے کا نام ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ تبوک ایک قلعے کے نام ہے، ایک قلعہ تھا ان کا، اس کا نام ہے۔ لیکن چشمے کے حوالے سے ایک روایت بھی ملتی ہے کہ جب وہاں پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی وہاں پانی نہ پیے، اس چشمے کا پانی نہ پیے جب تک کہ مجھے نہ بتلایا جائے۔ جب وہاں پہنچے، جب وہاں تبوک کے میدان میں پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلی کی اس پانی کے اندر، پھر فرمایا کہ یہ چشمے کے اندر ڈال دو۔ جب یہ چشمے کے اندر ڈال دیا گیا تو پھر 30,000 لشکر کو وہ پانی پورا آ گیا۔ یہ ایک معجزہ بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وہاں پر یہ چشمہ تھا، اس کو بھی تبوک کہا جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے گئے، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ صحابہ نے تیاریاں کی، سواریاں جمع کی، پھر وہاں پہنچے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاریخ ابن سعد بڑی معروف ہے، طبقات ابن سعد، اس کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن تک وہاں ٹھہراؤ کیا، 20 دن وہاں رکے رہے، لیکن رومی مغلوب ہو گئے اور وہ ڈر گئے، مرعوب ہو گئے، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیاری سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ اب ان کے دلوں کے اندر خوف طاری ہو گیا کہ مسلمان اب ہمارا جو ہے تباہ برباد ہمیں کر دیں گے، اور یہ بڑے طاقتور ہیں اور اپنے نبی کے ساتھ ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے پہنچ گئے۔ تو ان پر اللہ کی طرف سے رعب طاری ہو گیا، اور انہوں نے صلح کر لی اور جہاد کے لیے راضی نہ ہوئے، جنگ کے لیے راضی نہ ہوئے۔
اور انہوں نے کہا کہ آپ جو کہیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر جزیہ پر وہ راضی ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن وہاں پر قیام کرنے کے بعد واپسی کا سفر باندھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آئے۔ تو یہ غزوہ تبوک اس لیے کہلایا جاتا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، لیکن جنگ نہیں ہوئی، جہاد نہیں ہوا، میدان میں تلواریں نہیں نکلی، اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ تو اس کے پیچھے رہ گئے تھے 3 صحابہ کا بڑا معروف واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ بڑا معروف واقعہ ہے، مختصراً ہم سب سنتے رہتے ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور ان کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی تھے۔ بڑی طویل حدیث ہے اور اس کتاب میں بھی 4 سے 5 صفحوں پر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ تو آج میں نے یہی ارادہ کیا کہ اس کو ہم انشاءاللہ مکمل واقعہ سناتے ہیں تاکہ اس میں جو بھی اسباق ہے ہمیں سمجھ آئے۔ تو ہم انشاءاللہ اس واقعے کو شروع کرتے ہیں اور آخر تک پھر ان کی توبہ کیسے ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سیدنا کعب بن مالک کے بیٹے ہیں عبداللہ بن کعب، وہی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سمعت کعب بن مالک، میں نے اپنے والد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ یہ بتلا رہے تھے جو وہ پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک سے، اس کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاها قط الا فی غزوۃ تبوک، کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ میں کسی بھی غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا، الا یہ کہ غزوہ تبوک اس میں پیچھے رہ گیا تھا، باقی سب میں ساتھ تھا۔ اور دوسرا بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھا، اور اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ غزوہ ایک اتفاقاً ہوا تھا، اس میں ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور صحابہ نکلے ہوں، بلکہ ایک قافلہ آ رہا تھا عرب کی طرف سے، تو صحابہ ان پر غارت کرنے کے لیے گئے تھے، ان پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن ان کو پتہ چل گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے بندوبست کر لیا اور صف آرا ہو گیا اور ایک طرح لڑائی ہو گئی اور جہاد شروع ہو گیا۔ تو وہاں اس لیے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس واقعے غزوہ بدر اور غزوہ تبوک میں شریک نہیں تھا۔ اور پھر آگے جو روایت کے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فی غزوہ تبوک انی لم اکن قط اقوى ولا ایسر منی حین تخلفت عنہ فی تلک الغزوہ، فرماتے ہیں کہ میں اتنا آسودہ اور اتنا طاقتور نہیں تھا قوی جتنا کہ اس وقت تھا، یعنی طاقت بھی تھی اور پیسہ بھی تھا اور سواریاں بھی 2 تھی میرے پاس، جا بھی سکتا تھا لیکن میں نہیں جا سکا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فخذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو غزوہ کیا تھا بڑی ہی شدید گرمی کے اندر تھا، اور صحابہ اکرام نکلے تھے اور سفر بڑا دور تھا اور بہت ہی مشکل سفر تھا۔ اس میں صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اس پر انہوں نے جا کر غزوہ کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں نے بڑی شدید اس کے لیے تیاری بھی کیے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ سمت بتلا دی جس کا آپ ارادہ فرما رہے تھے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہوتے جہاد کے لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام راستہ ایک بتلاتے تھے اور پکڑتے دوسرا راستہ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، جنگی حکمت عملی تھی کہ کہیں جاسوس ہو تو وہ آگے جا کر خبر دے تو ان کو پتہ نہ چلے کہ کس راستے سے گئے تھے، جاسوس جا کر ایک خبر بتائے گا اور ہم دوسرے راستے سے چلے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت تھی۔ تو سیدنا کعب بھی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت تھی، آپ نے ایک راستہ بتلایا لیکن آپ دوسرے راستے سے گئے۔ تو فرماتے ہیں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی تعداد میں تھے اور کوئی یادداشت کی کتاب ایسی نہیں تھی جس میں ان کے نام درج ہوتے، یعنی اتنی تعداد تھی صحابہ اکرام کی۔ اس سے ان کی مراد رجسٹر تھا، یعنی ایک تعداد لکھی نہیں گئی تھی کہ جس میں لکھا جا۔ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے، کچھ روایت کے 30,000 کے قریب لشکر تھا مسلمانوں کا جو روانہ ہوا تھا۔ پھر فرماتے ہیں اس لیے اگر کوئی شخص جنگ سے غیر حاضر رہتا تو وہ یہی گمان کرتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی رہے گا، یعنی اگر کوئی پیچھے رہ گیا تو وہ کہہ دے گا میں جنگ میں تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہو سکے گا۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں نہیں جانتے تھے۔ یہ خود صحابی رسول کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد تھی، اگر کوئی پیچھے رہ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہوتا، جس کا مطلب ہے کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کو نہیں جانتے تھے، غیب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ کو علم تھا کہ کون پیچھے رہ گیا اور کون اس میں شریک تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا ہی وہ مخفی رہے گا، اور وحی الہی کے بغیر اس کی غیر حاضری کا علم نہیں ہو سکتا، جب تک اللہ وحی کر کے نہ بتلائے اس سے بغیر علم نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں یہ غزوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر ایسے وقت میں فرمایا جب پھل بھی پک چکے تھے، یعنی فصل تیار تھی اور ان کا سایہ عمدہ اور خوشگوار تھا، اور میں انہی پھلوں اور سایوں کی طرف میلان رکھتا تھا، یعنی میں پھلوں کو بھی پسند کرتا تھا، فصل کو بھی پسند کرتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تیاری کر لی، اور میرا حال یہ تھا کہ صبح کو آتا تاکہ آپ کے ساتھ تیاری کروں، لیکن بغیر کوئی فیصلہ کیے لوٹ جاتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتا اس سفر کے بارے میں، اس غزوے کے بارے میں، لیکن نہیں کر سکتا تھا، ہمت نہیں ہوتی، دوبارہ لوٹ جاتا، اور اپنے دل میں کہتا کہ میں جب چاہوں گا چلا جاؤں گا، کیونکہ میں پوری طرح اس پر قادر، وسائل سے بہرور ہوں، یعنی میرے پاس وسائل تھے، سب کچھ تھا، میں چلا جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، اور یعنی یہ بتلا رہے کہ میں سست ہونے لگا، میری یہی حالت رہی، اور لوگ جہاد کے لیے تیاری میں لگے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان ایک صبح کو جہاد پر روانہ ہو گئے، اور میں اپنی تیاری کے سلسلے میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پایا، یعنی ابھی تک میں نے تیاری نہیں کی تھی اور صحابہ نکل بھی چکے۔ پھر میں صبح کے وقت آیا اور لوٹ گیا اور کوئی فیصلہ نہ کر سکا، چنانچہ میری کیفیت یہی رہی، حتیٰ کہ مجاہدین تیزی سے آگے چلے گئے اور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی سفر پر روانہ ہو جاؤں اور انہیں جا ملوں کہ اے کاش کہ میں ایسا کر لیتا، لیکن یہ میرے مقدر میں نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو یہ بات میرے لیے حزن و ملال کا باعث بنتی کہ میرے سامنے اب کوئی نمونہ ہے تو صرف ایسے شخص کا جو نفاق سے مطعون ہے، یعنی میں دیکھتا کہ اب منافق پیچھے ہے، میں اپنے آپ کو دیکھتا تو مجھے یہ شیبہ ہوتا کہ کہیں میرے اندر بھی تو نفاق نہیں آ گیا کہ منافقوں کی طرح میں بھی پیچھے رہ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے کمزور لوگوں کا جنہیں اللہ نے معذور قرار دیا تھا، ان کے علاوہ باقی سارے منافق تھے جو ہٹے کاٹے اور ٹھیک ٹھاک صحیح تھے لیکن نہیں گئے تھے۔ تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد نہیں فرمایا یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ چکے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں یاد نہیں رہا کہ اتنے سارے صحابہ ہیں، آپ نے سمجھا کہ کعب بھی ہوگا ان میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں بھی پہنچ گئے۔ تبوک میں جب آپ لوگوں میں تشریف فرما تھے تو آپ نے پوچھا کعب بن مالک کہاں ہے؟ کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا۔ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا اسے اس کی 2 چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے نے روک لیا، یعنی ان کی دونوں چادروں سے مراد کیا ہے کہ اس کے پاس دولت تھی، مال تھا اور فصل بھی تیار تھی، اور اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ اس کے پاس کبر آ چکا تھا، یعنی تکبر تھا۔ اب یہ ایک شخص نے ایسے ہی اپنے طرف سے تبصرہ کر دیا سیدنا کعب پر کہ اس نے مال نے روک دیا اور اس کے پاس چادریں تھیں، اس کی وجہ سے روک دیا۔ لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا تو نے ٹھیک نہیں کہا، یعنی یہ تبصرہ اس نے غیبت کی تھی سیدنا کعب کی، لیکن معاذ بن جبل نے اسی وقت ٹوک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ معاذ بن جبل نے کہا کہ تو نے یہ لفظ ٹھیک نہیں کہے، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ہم نے اس کعب کے اندر خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانا، یعنی سیدنا معاذ نے کہا ہم نے ہمیشہ اس کو بہتر دیکھا ہے، خیر دیکھا ہے اس کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ آپ نے ایک سفید پوش آدمی کو ریگستان سے آتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خیثمہ ہو، اور واقعی وہ ابو خیثمہ انصاری تھے، اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ ایک ساتھ تقریباً 2.5 کلو کھجور کا صدقہ کیا، تو منافقین نے انہیں اس تھوڑے سے صدقے پر طعنہ دیا کہ 2.5 کلو صدقہ کیا ہے۔ حضرت کعب نے کہا جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی کا سفر باندھا تو مجھ پر غم کی کیفیت طاری ہو گئی، مجھ پر غم کی کیفیت چھا گئی، اور جھوٹے بہانے گھڑنے کا سوچنے لگا، اور کہتا کہ
آپ کی ناراضی سے کیسے بچوں گا؟ یعنی یہ سیدنا کعب بن مالک کو خیال آتے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو آپ دیکھیں گے، مجھ سے پوچھیں گے مسئلہ، اب کیا جواب دوں گا، کیونکہ کوئی بہانہ تو ہے ہی نہیں، بس سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اب یہ پریشان تھے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، کہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے علم ہوا کہ نبی علیہ السلام وہاں سے واپسی آ رہے ہیں تو مجھ پر غم کی کیفیت چھا گئی اور میں جھوٹے بہانے گھڑنے کا سوچنے لگا، اور دل میں کہتا کہ کل جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کی ناراضگی سے کیسے بچوں گا۔ یعنی سوچ رہا تھا، خیال بھی کر رہا تھا کہ کچھ قصہ کہانی بناؤں، لیکن پھر یہ سوچ رہا تھا کہ ناراضگی میں کیسے بچوں گا۔ اور اس معاملے میں اپنے گھر کے ہر سمجھدار آدمی سے بھی مدد طلب کرتا رہا۔ جب مجھے بتلایا گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہی والے ہیں تو جھوٹے بہانے گھڑنے کا باطل خیال میرے دل سے دور ہو گیا۔ فرماتے ہیں پہلے میں نے سوچا، لیکن جب میں نے پتہ چلا کہ نبی صاحب پہنچنے والے ہیں، پھر میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ میں نے کہا کوئی بہانہ نہیں کروں گا، اور میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ بلا شبہ میں جھوٹ سے کبھی بھی بچاؤ حاصل نہیں کر سکا۔ چنانچہ میں نے سچ بولنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ کا معمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب بھی سفر سے واپسی آتے 2 رکعتیں پڑھتے، پھر لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ اس سفر سے واپسی پر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تو منافقین نے آ کر عذر پیش کرنے شروع کر دیے اور حلف اٹھانے شروع کر دیے۔ عذر بھی پیش کر رہے ہیں، جھوٹے بہانے بھی کر رہے ہیں، اور قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں، اور یہ تقریباً 80 لوگ تھے۔ انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے عذر پیش کیے۔ آپ نے ان کے ظاہری عذر کو قبول کر لیا، ان سے بیعت بھی لی، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی، اور ان کی باطنی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر کوئی بہانہ کر رہے ہیں تو پھر اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دی۔ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی والی مسکراہٹ دکھائی۔ یعنی جب بندہ ناراض ہوتا ہے ایک مسکراہٹ آتی ہے، تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، لیکن تبسم فرمایا، پھر فرمایا آگے آ جاؤ۔ میں آگے آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تمہیں کس چیز نے جہاد سے پیچھے رکھا؟ یعنی جہاد تبوک کا معاملہ ہے، اور یہ تبوک کا جہاد اگرچہ نہیں ہوا تھا، یہ 30,000 کا لشکر گیا تھا، دشمن ڈر چکا تھا، ڈر کی وجہ سے انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ جو بھی آپ ٹیکس ہم پر عائد کرو گے، جو بھی آپ ہمیں کہو گے، جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے جب منع کر دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، اور یہ 30,000 کا لشکر واپسی آ گیا۔ تو سیدنا کعب بن مالک سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنی سواری نہیں خرید لی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو یقیناً میں کوئی جھوٹ بھی بول سکتا تھا، عذر کر کے اس کی ناراضگی سے بچ بھی سکتا تھا۔ مجھے بحث و تکرار کا بڑا ملکہ حاصل ہے، یعنی بحث کرنا، باتیں بنانا، اس میں بھی میں بڑا ہوشیار ہوں، لیکن اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بول دوں اور سرخرو ہو جاؤں اور آپ مجھ سے راضی بھی ہو جائیں تو عن قریب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو مطلع فرما دے گا، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتلا دے گا اور آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں آپ سے سچی بات عرض کر دوں تو اس کی وجہ سے آپ مجھ پر ناراض نہ ہوں گے، لیکن اس میں مجھے اللہ سے اچھی انجام کی امید ہے، لیکن میں انجام اچھا جب سمجھتا ہوں، اگر سچ بولا اللہ میری مدد کرے گا، اس لیے سچ سچ عرض کرتا ہوں اللہ کی قسم آپ کے ساتھ جانے میں مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور اللہ کی قسم میں اتنا طاقتور اور خوشحال کبھی نہیں رہا جتنا میں اس وقت تھا جب آپ سے پیچھے رہا۔ میں طاقتور بھی تھا، خوشحال بھی تھا، 2 سواریاں بھی تھی، لیکن سستی میں قافلہ بہت آگے نکل گیا اور میں پیچھے نکل ہی نہیں سکا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا اما ھذا فقد صدق فقم حتی یقضی اللہ فیک، فرمایا کہ اس نے سچ بولا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے اس کے صحابہ کے سامنے کہا، فرمایا کہ اس نے سچ بولا ہے تو آپ یہاں سے کھڑے ہو جاؤ اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، اس وقت تک یعنی میں آپ سے کوئی کلام نہیں کروں گا یہاں تک کہ تمہارے متعلق اللہ فیصلہ کرے۔ میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ تھے، یہ سیدنا کعب فرماتے بنو سلمہ قبیلے کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے قبل تم نے کوئی گناہ کیا ہے، یعنی کوئی گناہ ہوگا، کوئی آپ کا ایسا معاملہ ہوگا جس کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے آپ کو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے سے کیوں قاصر رہے، یعنی کوئی عذر پیش کرتے، لوگ دوسرے بھی آئے، 80 کے قریب لوگ آئے، انہوں نے عذر پیش کیا اور وہ بہانہ کر کے چلے گئے، تو تم بھی عذر پیش کرتے اور یقیناً تمہارے گناہ کی معافی کے لیے یہی کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کرتے جس طرح ان کے لیے کر دی۔ وہ بھی آئے تھے، منافق بھی تھے، انہوں نے جھوٹ بھی بولا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو تم بھی ایسا ہی کرتے۔ تو حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے وہ میری سچائی پر ملامت کرتے اور ڈانٹتے رہے یہاں تک کہ میرے جی میں آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو کر اپنی پہلی بات کی تکذیب کر دوں، تاکہ اتنا مجھے ملامت کی کہ میں سوچ رہا تھا دوبارہ جاؤں اور میں اپنی دوسری بات کر کے جان چھڑا لوں اور ان کو چپ کرا دوں اور کوئی جھوٹ عذر پیش کر دوں۔ لیکن پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میرے ساتھ والا معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیا ہے، یعنی اپنے ساتھیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں تمہارے جیسا معاملہ 2 اور آدمیوں کے ساتھ بھی پیش آیا ہے، اور انہوں نے بھی وہی بات کہی جو تم نے کہی، یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ سیدھی بات کر دی، مجھ سے سستی ہو گئی، رہ گیا، تو انہوں نے بھی وہی بات کی، اور انہیں بھی بارگاہ رسالت سے وہی کچھ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب تک فیصلہ نہیں کرتا تم لوگ میرے بات نہ آؤ نہ بات کرو۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا وہ 2 شخص کون تھے، تو یہ بتلایا گیا کہ مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ، یہ 2 دوسرے صحابی تھے، اور یہ تھا کعب بن مالک، یہ 3 تھے جنہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا بلکہ سچ بتلایا۔ اور ان کی یاد دہانی کے لیے، ان کے نام یاد کرنے کے لیے ایک محدثین ایک نام ذکر کرتے ہیں کہ آپ مکہ کا لفظ یاد کر لیں۔ مکہ کا جو لفظ ہے اس کے شروع میں ہے میم جس سے مراد ہے مرارہ بن ربی، اور کاف بیچ میں ہے جس سے مراد ہے کعب بن مالک، اور آخر میں ہا ہے جس سے مراد ہے ہلال بن امیہ۔ یہ مکہ کا لفظ ذہن میں رکھیں کہ جو تبوک سے پیچھے صحابہ رہ گئے تھے وہ مکہ تھے، جس کا مطلب ہے میم سے مرارہ، کاف سے کعب اور ہا سے ہلال، یہ 3 صحابہ تھے جنہوں نے سچ بولا تھا، تو یہ ان کے نام ہیں۔ اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آدمی جن کا انہوں نے میرے سامنے ذکر کیا نیک تھے اور جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، اور ان میں میرے لیے نمونہ تھا کہ یہ بھی شریک ہوئے تھے بدر میں، لیکن یہاں ان سے سستی ہو گئی۔ جس وقت انہوں نے ان دونوں آدمیوں کا میرے سامنے ذکر کیا تو میں اپنے سابقہ موقف پر جم گیا، یعنی پہلے میں سوچ رہا تھا کوئی اور بہانہ بناؤں، لیکن پھر جب میں نے سوچا کہ 2 اور میرے ساتھی بھی ہیں تو پھر کہتے ہیں میں سچ پر جم گیا اور میں نے کوئی اور آگے قدم نہیں اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہم تینوں سے لوگوں سے بات کرنے سے منع کر دیا، گفتگو کرنے سے روک دیا۔ حضرت کیا بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے کنارہ کش ہو گئے، یا یہ کہا کہ لوگ ہمارے لیے بدل گئے۔ اور یہاں بڑی بات ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ محدثین بیان کر رہے ہیں، یا حدیث کی صداقت ہے، کبھی بھی وہ اپنی طرف سے حدیث میں ایک لفظ کا اضافہ بھی نہیں کرتے۔ یہ راوی کہہ رہا ہے کہ سیدنا کعب نے یہ کہا کہ لوگ ہم سے کنارہ کش ہو گئے، یا یہ کہا کہ لوگ ہمارے لیے بدل گئے، یعنی لفظ دونوں تھے، یہ ذہن میں ہے یا وہ ہے، لیکن یہ دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے۔ حتیٰ کہ زمین بھی میرے لیے میرے جیب میں اوپری بن گئی، یہ زمین میرے لیے وہ نہ رہی جو میری جانی پہچانی تھی۔ یہ سیدنا کعب کے الفاظ ہے کہ اتنی تنگ ہوگی میرے لیے زمین۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ 50 راتیں ہم نے گزاری، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تو آپ کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، تو فرماتے میں نماز پہ بھی آتا، آگے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے، لیکن اس کو 50 راتیں گزر چکی، یعنی 50 دن 2 مہینے کے قریب دن گزر چکے، لیکن نہ صحابہ بات کر رہے ہیں نہ اللہ کے رسول بات کر رہے ہیں۔
یعنی اتنی سخت ان کو سزا دی گئی شریعت میں۔ پھر فرماتے ہیں میرے دوسرے دو ساتھی جو تھے وہ عاجز آ گئے اور گھروں میں بیٹھے روتے رہتے تھے، گھروں میں بیٹھے روتے رہتے تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا معاملہ، لیکن میں بالکل جوان اور نہایت قوی اور توانا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں ان سے جوان تھا اور قوی تھا، چنانچہ میں گھر سے باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا اور بازاروں میں بھی گھومتا پھرتا، لیکن مجھ سے کلام کوئی نہ کرتا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا اور آپ جب نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے تو آپ کو سلام بھی عرض کرتا اور اپنے دل میں کہتا کہ سلام کے جواب میں آپ اپنے مبارک لبوں کو جنبش دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یعنی سلام بھی کرتا اور دیکھتا کیا جواب بھی دیتے اللہ کے رسول یا نہیں۔ پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور درد دیدہ نظروں سے آپ کو دیکھتا، یعنی درد بھری نگاہوں سے آپ کی طرف دیکھتا، شاید آپ مجھے دیکھیں بھی یا نہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف نظر فرماتے تھے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں لگ جاتا تو آپ مجھے دیکھتے تھے، اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ رخ پھیر لیا کرتے تھے، یعنی جب میں دیکھنے کی کوشش کرتا آپ اپنے چہرے کو پھیر لیتے، نہ دیکھتے، لیکن جب میں نماز میں لگ جاتا تو آپ مجھے دیکھتے تھے، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ نہیں دیکھتے۔ یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی میرے ساتھ سختی اور بے رخی زیادہ دراز ہو گئی تو ایک روز میں ابو قتادہ کے باغ میں دیوار پھاند کر گیا اور وہ میرا چچا زاد بھائی تھا، اور ابو قتادہ بڑے معروف صحابی ہیں اور ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور لوگوں میں مجھے محبوب ترین تھا، میرا کزن بھی تھا، اور لوگوں میں بڑی محبت اس سے کرتا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا لیکن اللہ کی قسم اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ فرما رہے ہیں کعب بن مالک۔ میں نے ان سے کہا ابو قتادہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تو میرے متعلق نہیں جانتا کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہا، پھر بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دے کر پوچھا تو وہ بھی خاموش رہا، یعنی 2 مرتبہ سلام کیا، قسم دیا، لیکن جواب نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ قسم دے کر سوال دہرایا تو اس نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، یعنی آپ اللہ سے محبت کرتے اس کے رسول سے، تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ جس پر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ یہ کعب بن مالک فرما رہے، کہتے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں جیسے گیا تھا ویسے ہی دیوار پھلانگ کر واپس گیا، یعنی باغ سے دوبارہ نکل کر چلا گیا۔ اسی اثنا میں ایک روز میں مدینے کے بازار میں جا رہا تھا، یہ بڑی عمدہ بات ہے اس واقعے کے حوالے سے، کہہ رہا تھا جب میں جا رہا تھا کہ اچانک اہل شام کے نبتیوں میں سے ایک نبتی جو مدینے میں غلہ بیچنے کے لیے آتا تھا، شام کا تھا، وہ غلہ بیچنے کے لیے آتا تھا، کہہ رہا تھا کہ کون ہے جو کعب بن مالک کی طرف میری رہنمائی کرے، یعنی کعب بن مالک کو بازار میں ڈھونڈ رہا تھا۔ تو لوگ اس کے لیے میری طرف اشارہ کرنے لگے کہ یہاں تک کہ وہ میرے پاس آ گیا، یعنی وہ نبتی جو شام سے آیا تھا غلہ بیچنے کے لیے، اس نے پوچھا، لوگوں نے بتا دیا کہ یہ کعب بن مالک ہے، وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا۔ غسان، یہ غسانی بادشاہ جو ہے یہ نصرانی تھے لیکن عرب تھے، غسانی تھا قبیلہ ان کا، لیکن عرب تھے لیکن تھے عیسائی، شام کے تھے۔ تو ان کی طرف سے ایک خط آیا، ان کا بادشاہ تھا، تو میں نے پڑھا تو خط میں کیا تھا، اس نے لکھا تھا اما بعد، یعنی وہ اس کی جو تمہید تھی وہ فلاں کی طرف سے اس کے بعد کی بات بتا رہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا ہے، یعنی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے لکھا بادشاہ نے کہ تم پر اس نے ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے گھر میں رہنے یا ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے، یعنی اللہ نے جو تمہیں پیدا کیا ذلت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اب یہ کعب بن مالک کو یہ بادشاہ عیسائی بادشاہ کہہ رہا ہے، خط میں لکھا ہوا ہے، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم سے پوری ہمدردی کریں گے۔ جس وقت میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ یہ بھی میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، میں نے اسے تنور میں ڈال کر جلا ڈالا، کہتے ہیں اس کا جو خط تھا میں نے تنور میں ڈالا اور جلا ڈالا،
حتیٰ کہ جب 50 دنوں میں سے 40 دن گزر گئے اور میرے بارے میں وحی کا سلسلہ بھی ابھی تک موقوف تھا، یعنی وحی نازل ہو رہی نہیں تھی، وہ بھی رکا ہوا تھا معاملہ، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمائندہ صحابی کوئی آ رہا تھا کوئی پیغام لے کر، اس نے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ 40 دن گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکم دیا کہ اپنی بیوی سے بھی جدا ہو جاؤ، یعنی یہ بھی تمہارے لیے سزا ہے۔ میں نے پوچھا کیا میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا کہ طلاق نہیں، اس سے علیحدگی اختیار کر دو، اس کے قریب مت جاؤ۔ اور میرے دوسرے 2 ساتھیوں کو بھی آپ نے یہی پیغام بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور انہی کے پاس رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ فرما دے۔ قربان جائے صحابہ کی زندگی پر، یہ صحابہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ساتھ دیا کہ معاملہ کس قدر جو ہے بڑھ چکا ہے۔ 40 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی سے بھی بات نہ کرو، اور خط بھی آ چکا ہے، لیکن خط کی پرواہ نہیں کی، ایمان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔ اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ اپنے والدین کے پاس جا کر رہو جب تک اللہ فیصلہ کر دے۔ پھر اپنی بیوی کو انہوں نے بھیج دیا، اور فرماتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی حلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ کے پاس گئی، جو حلال بن امیہ ان کا دوسرا ساتھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی بیوی گئی، آپ سے کہا کہ حلال بہت بوڑھے ہیں اور ان کے لیے کوئی خادم بھی نہیں ہے۔ یہ کہا، ان کی بیوی نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا اگر میں ان کی خدمت کروں تو آپ کو ناپسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن وہ تم سے قربت صحبت نہ کرے۔ فرمایا کہ خدمت تو اس کی کرو، لیکن جو بیوی اور شوہر کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ معاملہ نہ کرے، لیکن صحبت اختیار نہ کرے، باقی آپ اس کی خدمت کر سکتی ہو۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ جو صحابیات تھی ان کا بھی کتنا عظیم ایمان تھا کہ ان کے ایمان میں بھی لچک نہیں آئی، اور یہ بھی نہیں کوئی پرواہ نہیں کی کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے، اس عمر میں بھی ہمیں قبول ہے، اور یہ پوچھنے گئی ہے کہ کیا آپ کی اجازت ہو تو میں اس کی خدمت کر سکتی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ بیوی نے کہا اللہ کی قسم اب ان میں کمی چیز کی طرح حرکت کی طاقت ہی نہیں ہے، یعنی کہا کہ جو صحبت اختیار کرنے کی معاملہ ہے اس کی تو اس کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، یعنی وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ علاوہ ازیں اللہ کی قسم جب سے یہ معاملہ ہوا ہے اس وقت سے اب تک ان کا سارا وقت روتے ہوئے گزرا ہے، روتے ہوئے گزرا ہے۔ حلال بن امیہ یہ صحابی جب سے یہ معاملہ ہوا ہے تبوک کا، تو کہتی ہے ان کی بیوی کے روتے ہوئے ان کا وقت گزرا ہے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی میرے بعض گھر والوں نے کہا اگر تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے بارے میں اجازت طلب کرو تو اچھا ہے، یعنی آپ بھی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ بیوی کا معاملہ مجھ سے باقی رکھیں اور یہ معاملہ نہ کرے، یہ سختی نہ کرے۔ آپ نے اجازت طلب کرنے پر حلال بن امیہ کی بیوی کو بھی تو ان کی خدمت کرنے کی اجازت دے دی، آپ کو بھی مل جائے گی۔ میں نے کہا اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں مانگوں گا، مجھے نہیں معلوم کہ جب میں آپ سے اجازت مانگوں گا تو آپ کیا جواب دیں گے، کیا پتہ کہ اس سے بھی سختی زیادہ ہو جائے، کیونکہ میں تو جوان ہوں، نوجوان آدمی ہوں، جبکہ حلال بالکل بوڑھے ہیں۔ چنانچہ اس طرح 10 راتیں مزید گزر گئی، یہ 40 راتوں پہ فیصلہ آیا تھا، 10 راتیں مزید گزر گئی، اور جب سے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے روکا گیا تھا اب تک ہماری 50 راتیں مکمل ہو گئی تھی۔ یہ کعب بن مالک فرما رہے ہیں۔ اس حوالے سے بڑی نصیحت ہے اور بڑا طویل ہو سکتا تھا بیان، لیکن ہم نے مختصر جہاں تھوڑی بہت وضاحت کی ضرورت تھی بہت ہی مختصر وضاحت اس کی ہے، اور مقصد یہ تھا کہ ہمارے سامنے یہ واقعہ آ جائے کہ کس قدر سیدنا کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی مرارہ اور ہلال انہوں نے کس قدر تکلیفیں برداشت کی، لیکن حق اور سچ کے ساتھ کام لیا اور صبر بھی کیا، اور ان کو اب بہت بڑا انعام بھی ملنے جا رہا ہے۔ سیدنا کعب بن مالک اپنے بیٹے کو یہ داستان سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے 50ویں رات ثم صلیت صلاۃ الفجر 57 لیلہ، فرماتے ہیں میں نے 50ویں رات جب 50 راتیں مکمل ہو گئی، فجر کی نماز ہوئی، میں نے نماز پڑھی،
اور نماز کہاں پڑھی؟ علی ظہر بیت من بیوتنا، میں نے اپنے گھروں میں سے کسی گھر کی چھت پر نماز پڑھی۔ چنانچہ میں نماز پڑھ کر ابھی اسی افسردگی کی حالت میں بیٹھا تھا جس کا ذکر اللہ نے ہمارے بارے میں فرمایا، یعنی اس پر افسوس کر رہا تھا اور پشیمان بھی تھا، افسردہ تھا، غمگین تھا کہ جو ہمارے بارے میں فیصلہ ہوا ہے کہ اب بیویوں سے بھی الگ ہونے کا حکم ہو گیا، جیسا کہ کل بیان ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اسی پریشانی میں تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کیا۔ میرا دل مجھ پر تنگ ہو گیا اور زمین باوجود فراخی کے مجھ پر تنگ ہو گئی، یعنی زمین تو بڑی فراخ ہے لیکن مجھ پر تنگ ہو گئی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی۔ کہتے ہیں کہ میں اسی میں سوچ رہا تھا، چھت پر بیٹھا ہوا تھا، نماز سے فارغ ہو کر اذکار کر رہا تھا، تو مجھے ایک آواز سنائی دی۔ ایک شخص نے سل پہاڑی کا نام ہے، سین لام عین، پہاڑی پر ایک چڑھا ہوا شخص تھا، وہ بآواز بلند کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ وہ بڑے زور سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ میں اسی وقت فرط خوشی میں سجدے میں گر پڑا۔ کہتا ہے کہ میں اسی وقت سجدہ میں نے کیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی، معافی آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے معافی آ گئی ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فجر کی نماز پڑھ لی، لوگوں کو بتلایا کہ اللہ عز و جل نے ہماری تینوں کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ تینوں کی توبہ، یعنی یہ تھے اور تین دوسرے اس کے دو ساتھی، کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ چنانچہ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے آنے شروع ہو گئے۔ لوگ آ رہے تھے جو بات بھی نہیں کرتے تھے، کلام بھی نہیں کرتے تھے، سلام بھی نہیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا، لیکن اب وہ آنے لگے خوشخبری دینے کے لیے۔ میرے دونوں ساتھیوں کی طرف سے بھی خوشخبری دینے والے گئے۔ ایک شخص نے نہایت تیزی سے میری طرف گھوڑا دوڑایا اور اسلم قبیلے کا ایک آدمی میری طرف دوڑ آیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس کی آواز گھوڑے سے بھی تیز رفتار تھی، یعنی وہ اتنی خوشی میں تھا، یعنی صحابہ کو بھی بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے بھائیوں کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ ان کے رشتہ دار بھی خوش ہوئے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے سے بھی منع کر دیا تھا، یقیناً وہ خوش ہوں گے کہ اب ہمارے لیے آسانی ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ساتھی جو گھوڑے پر تیز سواری سے آ رہا تھا، لیکن جو اس کی آواز تھی وہ گھوڑے کی اسپیڈ سے بھی تیز تھی۔ چنانچہ جب میرے پاس وہ شخص آیا جس کی خوشخبری کی آواز میں نے سنی تھی، تو میں نے اس کی خوشخبری کے بدلے میں اپنے جسم کے دونوں کپڑے اتار کر اسے پہنا دیے، یعنی میں نے خوشی میں اس کو اپنی چادریں دے دی۔ اللہ کی قسم اس روز ان کے علاوہ میں کسی اور چیز کا مالک بھی نہیں تھا۔ کہتا ہے کہ میرے پاس اس سے زیادہ کوئی مال دولت بھی نہیں تھی، لیکن میں نے وہ اپنے کپڑے بھی اس کو دے دیے اور میں نے خود 2 کپڑے عاریتاً لے کر پہنے۔ کہتا کسی سے ادھار لیے وہ کپڑے میں نے پہنے اور اپنے تن پر جو اپنے ذاتی کپڑے تھے وہ اس کو دے دیے، خوشی میں کہ اس نے اتنی بڑی مجھے خوشخبری سنائی ہے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا قصد کر کے چلا۔ راستے میں لوگ مجھے گروہ کے گروہ ملتے اور قبول توبہ کی مبارکباد دیتے اور مجھ سے کہتے تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ حتیٰ کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے گرد لوگ ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ لپکتے ہوئے کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ میں مجھ سے مصافحہ کر لیا۔ طلحہ بن عبید اللہ بڑے معروف صحابی ہے اور یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی تھی، ان میں سے ایک طلحہ بن عبید اللہ ہے۔ وہ آتے ہیں اور مجھے مصافحہ کرتے ہیں اور مجھے مبارکباد بھی پیش کی۔ اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہ ہوا، یعنی یہ مہاجرین میں سے تھے اور کوئی نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے سب سے پہلے یہ آئے تھے میرے پاس، یعنی جو ہجرت کر کے مدینہ سے آئے تھے ان میں سے سب سے پہلا یہ شخص تھا جو کھڑا ہوا اور آ کر مجھے مصافحہ کیا۔ حضرت کعب طلحہ کی اس بات کو کبھی فراموش نہ کرتے، یعنی ہمیشہ یہ تذکرہ کرتے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سب سے پہلے مجھے طلحہ بن عبید اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساتھیوں میں سے اٹھ کر آ کر مجھے
خوشخبری سنائی۔ حضرت کیا فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا جب کہ آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا، یعنی آپ کو بھی بڑی خوشی تھی کہ میرے ساتھیوں کی، میرے امتیوں کی، میرے صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی توبہ۔ تمہیں یہ دن مبارک ہو جو تمہاری زندگی کا جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے سب سے بہترین دن ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا کعب سے کہا کہ جب سے تمہیں اپنی والدہ نے جنا ہے اس میں سب سے بہترین دن یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر دی ہے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ یعنی آپ ہمیں بتلا رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ یعنی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے یا آپ اپنے طرف سے بتلا رہے ہیں وحی کا پیغام ہے؟ آپ نے فرمایا میری طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قرآن نازل فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اس طرح گلنار ہو گیا گویا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوشی اور مسکراہٹ ہوتی خوشی کی تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے ہم آپ کی خوشی کو پہچان لیتے تھے کہ آپ خوش ہیں۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول میری توبہ کا یہ جز ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، یعنی جو بھی میرا بچا کچا ہے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنا کچھ مال اپنے لیے رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا اچھا میں اپنا وہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر سے مجھے ملا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نجات سچائی کی بدولت عطا فرمائی ہے، اس لیے یہ بھی میری توبہ کا ایک حصہ ہے کہ میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے میں ہمیشہ سچ بولوں گا، یعنی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عہد صدق کا ذکر کیا میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں نے میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کے صلے میں وہ بہتر انعام فرمایا ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا، یعنی سچ بولنے کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑی نعمت کی۔ اللہ کی قسم بار بار قسم کھا رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا خوشی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خوش تھے کہ بار بار قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کی بزرگی کی قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا، میری توبہ قبول کر دی۔ پھر فرماتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا ہے آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے امید ہے کہ باقی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت کیا فرماتے ہیں ہمارے بارے میں جو آیت نازل ہوئی وہ حسب ذیل ہے، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بھی توبہ قبول کی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ بڑی آیت ہے، یہ آیت سورۃ توبہ کی ہے 118 119، یہ آیت لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لیا اپنے نبی پر، مہاجرین پر، انصاریوں پر، اور وہ جنہوں نے تابع داری کی مشکل گھڑی کے اندر، یعنی یہ جو تبوک کے لیے نکلے تھے اللہ نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی، اور جو پیچھے رہ گئے 3 اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ انہم بہم رعوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان سب پر شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اور اللہ نے ان 3 لوگوں پر بھی توبہ قبول کر لی جن پر زمین شاق ہو گئی تھی، مشکل ہو گئی تھی، تنگ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ زمین تو کھلی ہے پھر بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا وہاں رہنا، اس قدر وہ پریشان تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ان سچوں میں سے ہو جاؤ، یعنی جس طرح انہوں نے سچ بولا ہے تم بھی ہمیشہ سچ بولو۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان 3 صحابہ کو آئیڈیل بنایا ہے، اللہ نے نمونہ ان کا پیش کیا کہ جس طرح ان پر مشقتیں آئی، پریشانیاں آئی، معاملات آئے، لیکن انہوں نے سچ کا سہارا لیا، اور اللہ نے اس سچ کی بدولت ان کو یہ اجر دیا کہ ان کی توبہ دنیا کے اندر قبول فرما دی۔ تو یہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا جو یہاں تک مکمل ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر بھی روایتیں ہیں چند جن کے اندر کچھ اور بھی الفاظ ہیں۔
پھر کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما انعم اللہ علی من نعمت قط بعد اذ ہدانی اللہ للاسلام، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو نعمتیں کی تھی، جتنی بھی نعمتیں کی تھی اسلام لانے کے بعد، جب اللہ نے مجھے ہدایت دی اسلام کی، اس کے بعد جتنی بھی نعمتیں کی تھی، اعظم فی نفسی من صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نفس کے مطابق میرے نفس میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے سچ بولا۔ جنگ تبوک سے واپسی ہے اللہ کے رسول، میں نے سچ بولا، یہ اللہ تعالیٰ کی میرے اسلام کے بعد مجھ پر سب سے بڑی نعمت تھی کہ اللہ نے مجھے سچ کی توفیق دی۔ اور پھر فرماتے اللہ اکون کذبتہ فاہلک کما ہلک الذین کذبوا، کہتے ہیں کہ میں نے نہیں جھوٹ بولا، اگر میں جھوٹ بولتا تو ان کی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح وہ ہلاک ہو گئے دوسرے۔ کیسے ہلاک ہو گئے؟ کیونکہ خود سیدنا کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وحی نازل کی، جب لوگ واپسی آ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ، کہ ان قریب وہ لوگ قسمیں کھائیں گے آپ کے لیے، اللہ کی قسمیں، اذا انقلبتم الیہم، جب آپ ان کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ اللہ نے وحی کر دی کہ جب آپ پلٹ کر جائیں گے وہ قسمیں کھائیں گے، لتعرضوا عنہم، کس لیے قسمیں کھائیں گے؟ تاکہ اس سے بچ جائیں کہ آپ ان سے ناراض ہوں، تاکہ وہ آپ ان سے اعراض نہ کریں، اس سے بچ جائیں، یہ آپ کے لیے قسمیں کھائیں گے۔ فاعرضوا عنہم انہم رجس، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے اعراض کر لینا، کیونکہ انہوں نے کام جو کیا ہے وہ غلط کام کیا ہے، ان سے آپ ضرور اعراض کر لینا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قسمیں تو کھائیں گے لیکن پھر بھی آپ نے ان سے اعراض کرنا ہے اور ان سے ناراض ہونا ہے، کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، ناپاک ہیں وہ لوگ۔ اللہ نے فرمایا انہم رجسن، وہ ناپاک ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ بولا اور بولیں گے جھوٹ۔ ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزا ہے ان کے لیے جو انہوں نے کام کیا، جو کمائی انہوں نے کی۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، آپ کے لیے وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تاکہ آپ راضی ہو جائیں ان سے۔ فإن ترضوا عنہم، اگرچہ آپ راضی بھی ہو جائیں، فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، بس آپ یاد رکھیں بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ آپ بھلے راضی ہو جائیں لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا ان سے۔ یہ سورۃ توبہ کی 95 96 دو آیتیں ہیں جو اسی مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ جو یہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، پھر وہ 80 لوگوں کا تذکرہ ہوا تھا جو منافقین تھے، انہوں نے آ کر قسمیں اٹھائی تھی۔ پھر سیدنا کعب فرماتے کنا خلفنا ایھا الثلاث عن امر اولئک الذین قبل منہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین حلفوا لہ، فرماتے ہیں ہم تینوں پیچھے رکھے گئے ان لوگوں کے معاملے سے جن کی جھوٹی قسموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا علمی کی وجہ سے قبول فرما لیا تھا۔ قسمیں انہوں نے اٹھائی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسموں پر اعتبار کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بیعت بھی لے لی اور ان کی مغفرت کی دعا بھی کر لی۔ لیکن سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ اس معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر فرما دیا، ہمارے معاملے کو، یعنی ان کے لیے کہا تھا کہ جب اللہ فیصلہ کرے گا پھر تمہارا معاملہ ہوگا۔ تو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا فیصلہ فرمایا اور فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ وہ لوگ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے، یہ ذکر کر رہے ہیں سیدنا کعب، فرماتے ہیں اس سے مراد ہمارا غزوے میں پیچھے رہنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہمیں پیچھے چھوڑ دینا ہے اور ہمارے معاملے کو ان لوگوں کے معاملے سے مؤخر کر دینا ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی ان لوگوں پر۔ خلفو کا معنی ہوتا ہے جو پیچھے رہ گئے، ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ لیکن سیدنا کعب خود اس کی وضاحت فرما رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے، یہ نہیں کہا گیا، کیونکہ غزوے سے جو پیچھے رہے تھے وہ صرف 3 نہیں تھے بلکہ وہ تو زیادہ تھے۔ یہاں سیدنا کعب تفسیر خود فرما رہے ہیں آیت کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن کا معاملہ پیچھے رکھ دیا گیا، جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، یہ مراد ہے اس آیت سے، کہ جن تینوں کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، اس
اس کے معاملے میں بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سنا دیا، جنہوں نے آپ کے سامنے حلف اٹھایا اور عذر پیش کیا جسے آپ نے ان کی طرف سے قبول فرما لیا۔ یہاں تک صحیح بخاری مسلم کی روایت بڑی طویل جو ہم نے مکمل کی، اس کا یہ ٹکڑا بھی اسی حدیث کے اندر تھا۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی غزوۃ تبوک یوم الخمیس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن نکلے تھے۔ وکان یحب ان یخرج یوم الخمیس، اور آپ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ اگر سنت نبوی پر عمل کرنا ہے، کوئی سفر کرنا چاہتا ہے تو اگر جمعرات کو سفر کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں وَقَانَ لَا يَقْدُمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَىٰ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر سے واپسی آتے تو چاشت کے وقت واپسی آتے۔ اس وقت سفر جو چاشت کا ٹائم ہے وہ 8:15 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آنا اس ٹائم کو پسند فرماتے تھے، اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعتیں پڑھتے تھے پھر بیٹھتے تھے۔ تو یہ چاشت کی 2 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے شکرانے کے طور پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھتے تھے۔ اس کی طویل اس کا جو ہے کیا گیا ہے خلاصہ اس حدیث کا، لیکن ہم نے الحمدللہ جو حسب توفیق دا وہ خلاصہ ہم نے بیان کیا ہے۔ سیدنا کعب کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ کون تھے۔ یہ انصاری صحابی تھے، سیدنا کعب بن مالک یہ انصاری تھے، اور سلم میں ان کا قبیلہ تھا، خزرجی تھے، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، ابو عبد الرحمن بھی تھی۔ اور غزوہ بدر میں بھی ان کی شرکت تھی، اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ شریک ہوئے تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اسی بڑی طویل روایت کے اندر سیدنا کعب خود فرماتے ہیں کہ ہم رہ گئے تھے، یعنی جنگ بدر سے۔ تبوک اور بدر کے علاوہ تمام جنگوں میں شریک رہے۔ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے ان 3 صحابہ میں سے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، اور وہ 3 ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ جنگ احد میں انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، یعنی یہ تینوں جنگ احد میں بھی شامل تھے۔ اور یہ جو سیدنا کعب ہیں ان کی روایات 180 ہے، احادیث کی کتاب میں انہوں نے جو روایت کی ہے 180 ان کی روایت کی تعداد ہے۔ تو یہ انصاری صحابی تھے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ کل درس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ سیدنا کعب نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے سب سے پہلے جو مکی صحابی تھے ہجرت کرنے والے طلحہ بن عبید اللہ، اس نے اٹھ کر مجھے خوشی اور مبارکباد دی۔ تو فرماتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوش ہوئے مہاجرین کی خوشی اور مبارک دینے کی وجہ سے، تو وہ طلحہ بن عبید اللہ نے ان کو مبارک دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس واقعے سے جتنے بھی جو ہے مسائل نکلتے ہیں اور جتنی بھی نصیحتیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔